شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کی اس خیر و برکت والی راتوں میں ہم جمع ہیں. اللہ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں جنت پہ ہم سب کو جمع فرما. یا اللہ ہماری جو مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں اسے دور فرما. میں آپ کو شاید ایک بات بتا رہا تھا کہ سلف میں امام احمد رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے کہ پہلے نیک لوگوں میں ایک صاحب تھے، جب بھی گھر سے نکلتے کچھ نہ کچھ جیب میں لے کے نکلتے صدقہ کرنے کے لیے. ایک دن گھر میں ڈھونڈا کچھ نہیں ملا تو کیا لیا انہوں نے؟ گھر میں ڈھونڈا کیا بھی ملا نہیں، پیاز کی ڈلی ملی. پیاز کی ڈلی لے کے نکلے. اب ہمارے سر کے لوگ دیکھے کیا حضرت تمہارا جیب میں بو آ جائیں گے نا پیاز کی، یہ لے کو نکلے نا. بولا کیا کروں، میں نے گھر میں ڈھونڈا کچھ نہیں ملا اور اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، پتہ نہیں کب کس وقت ہو جائے، یہی چیز مجھے ملی، یہی چیز میں صدقہ کروں گا. تو ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے، جو بھی جتنا بھی ہم دے سکتے ہیں، روپیہ 1 روپیہ کا کوئن ہی صحیح، آپ خیرات کریں. پتہ نہیں اللہ کب آپ پر نظر کر دے، نظر رحمت کر دے، آپ کی وہ صدقہ خیرات قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مستحق کو دیں، جو آدمی حق رکھتا ہے اسے دیں. آج کل ایسی حالت ہے فرق کرنا مشکل ہے کہ کون واقعی محتاج ہے، کون ایکٹنگ کر رہا ہے. ابھی ہمارے پاس ہمارے ایریا میں جیسے رمضان آتا وہ جھک کے چلنے والے آ جاتے. آپ اسے ایسا کھڑا کے چل سکتے ہو لوگ، لیکن وہ ایک بہانہ ہو جاتا بھیک مانگنے کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بلا ضرورت ایسے بھیک مانگیں گے قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، ان کے چہرے کا پانی سوکھ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں محتاجی سے دور رکھے، صرف اپنے دربار کا محتاج بنائے. آمین. ہمارے ساتھ یہ باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی. غم کا سال کل کے درس میں ہم نے سنا. کل کے درس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اسلام پر نہیں مرے، کلمے پر ان کی موت نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. ہم 1000 کوشش کر کے کسی کو ہدایت پہ لا نہیں سکتے. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ دوسری چیز ہے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کی رحمت کے سائے میں، یعنی جوار رحمت میں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے بیوی سب سے بڑی ساتھی ہوتی ہے، جسے ہم جیون ساتھی کہتے ہیں. اگر نیک ہو، شوہر کے دکھ درد کو سمجھتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ شوہر جو میرے لیے میں اس کے لیے ہوں تو اس کا دکھ درد میرے لیے ہے، اگر یہ سمجھتی ہے. لیکن کچھ بیویوں کو شوہر کے جانے کے بعد قدر سمجھ میں آتی، کچھ شوہروں کو اپنی بیوی کے جانے کے بعد قدر سمجھ میں آتی. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے کہ دونوں صحیح ہیں تو جوڑا کچھ دیر چلے گا، دونوں ایک دوسرے کو ستاتے رہیں گے تو بہت جلد کیا ہو جائے گا، زیادہ دیر پر نہیں چلیں گے. لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنا یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے چلیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سہتے چلیں.
یہی زندگی کی بات ہوتی ہے. تو یہاں ابو طالب کے وفات کے 2 مہینے کے بعد یا صرف 3 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا صرف 3 دن کے بعد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلے گی. اللہ اکبر، دنیا سے چلے گئے. ادھر ہمارے جو بچے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سامنے آ جائے بیٹا. ذرا ایسا سوچو کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے تو آپ لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ فلور میں بیٹھیں گے یا اوپر والے ہو کہاں بیٹھیں گے؟ تو آ جاؤ، قریب آ جاؤ. ایسا جب کرکٹ میچ کے لیے یا فٹ بال میچ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم پلیئرز کے سامنے رہیں، جب بھی کوئی شاٹ لگے ہم ان کا کیا لینے پہنچ جائیں. تو پھر یہ اللہ کی مجلس ہے، سیرت کی مجلس ہے، جن کے ہاتھوں ہمیں کوثر کا پانی پینا ہے، جن کی شفاعت ہمیں لینا ہے. تو اللہ کے نبی کی سیرت کی کتنا دل سے لگاؤ ہونا چاہیے، کتنی محبت اور جستجو ہونی چاہیے، اپنے دل میں کتنی گہرائی سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے. بہرکیف جزاکم اللہ خیرہ. تو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی 65 ایئرس ان کی ایج تھی. 60 پر 5 سال ان کی عمر تھی. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں شادی کی تھی ام المؤمنین خدیجہ سے؟ 25 سال. تو اس طرح سے 25 سال دونوں ایک ساتھ رہے. بہت بڑی زندگی. 25 سال میں کتنے دن کتنے رات ہوتے ہیں، کتنا لگاؤ اور کتنی یگانگت ہوگی، کتنی محبت ہوگی. 25 سال دونوں ایک ساتھ رہے. اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. اور ویسے ہی ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر واقعی میں شوہر سمجھے، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ تھوڑی دیر دیکھ لیں کہ کسی دن آپ کی محترمہ کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کے سارے ہانڈی باسن خالی رہ جائیں گے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے گھروں میں نوکرانیاں نہیں. ہم لوگ سب مڈل کلاس پیپل ہیں، یا ہمیں کچھ بڑے بھی لوگ میں ہوں گے، لیکن مڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں خود ان کی بیویاں کام کرتی. جس دن محترمہ کی طبیعت ذرا ناساز ہوئی، کچن خالی ہو گیا، تب یاد آتا آہا محترمہ کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے. کچھ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. نبی گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے. کچھ کام آپ بھی کچن کا کر لے سکتے ہیں. خاص کر رمضان میں کچھ کام آپ بھی ساتھ دے لے سکتے ہیں. ترکاری کاٹنے میں کوئی حرج نہیں. اب یہ نہیں کہ مرد کو آتا عورت کو نہیں آتا، عورت کو آتا مرد کو نہیں آتا. آپ کاٹ سکتے ہیں، ترکاری کاٹ سکتے ہیں، کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کو جب بھی تکلیف ہوتی اب وہ تڑپ اٹھتی اور سنگین ترین حالات میں آپ کو تسلی دیتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس سختیوں میں آپ کی شریک رہی اور اپنی جان اپنا مال اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. عورت کی اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہے؟ شوہر دین کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دین کے لیے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مال تک تج دیا، مال کی قربانی دے دی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. لوگ نہیں مان رہے تھے، خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا ام المؤمنین خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا میری بیوی نے مجھے مال عطا کیا. وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، کسی دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو زندہ نہیں رہی سوائے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. اسی لیے کہتے ہیں صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی یہ خدیجہ آ رہی ہے.
یہ ختیجہ آ رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی چیز ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے تو ام المؤمنین ختیجہ کھانا بنا کے لے جاتی تھی، کھانا بنا کے لے جاتی تھی، ان کو کھلاتی تھی اور وہیں قریب میں ہوتی تھی. تو جبریل نے کہا کہ جب وہ آ جائیں تو آپ انہیں اپنے رب کی طرف سے سلام کہیں. آپ کا رب ان کو سلام کہتا ہے. عورت کی حیثیت سمجھ میں آئے؟ اب ہمارے عالموں کو حدیث سنا بولے تو پہلے حدیث کون سی سناتے ہیں؟ عورت عادی عقل والی، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جاتے. ایسا بولے تو عورتیں غصہ آگا نہیں آگا. وہ حدیثیں بھی سناؤ لیکن ساتھ ساتھ کیا کرو، یہ حدیثیں بھی سناؤ. یہ پہلی عورت ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے جنت کا سلام ہے. قرآن میں ایک عورت ایسی بھی ہے جس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. قرآن میں ایک عورت کے نام سے اللہ نے سورت کا نام رکھ دیا. کون سا؟ سورہ مریم. سورہ ابو بکر ہے، سورہ عمر ہے، لیکن سورہ مریم تو ہے. اچھا، سورۃ الرجال ایسا ہے، سورۃ النساء تو ہے. ہاں، وومنس کے نام سے ایک سورت، لیکن سورۃ الرجال نہیں ہے. اب عورت کے لیے شک ہے، لیڈیز از فرسٹ. ہاں، ہم اتنا تو نہیں کہتے ہیں، اتنا تو کہ ہمارے پاس ہے الرجال قوامون علی النساء. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوگانہ مرد کو عورت پر کیا ہے؟ فوقیت ہے. بعض معاملات میں فوقیت ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں قوامیت. قوامیت کا مطلب ہے کہ عورت مرد کے کنٹرول میں رہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہا ہے ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. اور اتنا ہی نہیں، سنیے، جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں. ایک موتی میں محل تراشا گیا ہے ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، جس میں نہ کوئی شور و شغب ہے، گڑبڑ ہے، نہ درماندگی ہے، نہ تھکان ہے. ایسا محل جنت میں ان کو دیا گیا ہے. یہ غم گسار بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوگی؟ گھر میں بچیاں ہیں، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، چھوٹی بچیاں. بچیوں کو کتنا کام ہوتا ہے، چوٹی ڈالنا رہتا. بچیوں کی کچھ حالتیں ایسی ہوتی باپ نہیں کر سکتا، بچیوں کو ماں ہی کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسلام کی تبلیغ میں باہر نکل جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو بچے بھوکے ہیں. ان بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے. جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے. آپ تھوڑا سوچ کے دیکھیے اس گھر کا کیا حال ہوگا جس گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، باپ بھی باہر ہوں اور ماں کی ممتا سے محروم ہوں. یہ دونوں حادثوں کے چند دنوں ایک ہی بات دیکھ رہی، دونوں انسیڈنٹ ہو گئے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا انتقال ہوا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے. بہت زیادہ غم اللہ کے نبی کے دل میں آ گیا. دوسری طرف ابو طالب کے انتقال کے بعد قوم کا دباؤ اور پریشر بھی بڑھ گیا. اب قوم اور ستانے لگے، مشرکین کافر اور بھی ستانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اپنا ذہن بدلنے کے لیے کہ چلو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، طائف والوں کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ طائف والے مان جائیں. طائف جیسے آج کے زمانے میں آپ کے پاس اوٹی ہے یا دوسرے ایسے ہل اسٹیشنز ہیں، ویسے وہ زمانے میں طائف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج کتنا ہے؟ 50 سال. 50 سال کی عمر میں کوئی ٹرین یا بس تو نہیں تھی ہل اسٹیشن جانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے ہیں، بلندی پر چڑھے ہیں قوم کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے واقعی طائف والے تھے، یہ پہاڑی لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. کیسے برسائے؟ ایک پتھر، دو پتھر نہیں، لائن سے کھڑے دو طرف.
पत्थर मारते जाते हैं, कितने पत्थर पड़े रहेंगे कंटिन्यूस, अगर लाइन खड़कर लोग मारे, कितने पत्थर आपके जिस्म अत्थर पर पड़े, कितना खून गया, और फिर 50 साल के अरसे में इतने मार खाने के बाद कितने दिन लगे होंगे वो जख्म सूखने में। एक जिस्म का जख्म है उल्टा, और दूसरा दिल का जख्म है कि वो लोग ईमान नहीं लाए, और दिल का जख्म जिस्म के जख्म से ज्यादा बड़ा है। ये दो तरह के जख्म लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आए। ये ताइफ का सफर था। जब इसका ये आएगा तो इंशाअल्लाह वहां आपको तफसील मालूम हो जाएगी। तो अब इस तरफ कौम के जो लोग थे, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर भी जोर जुल्म बढ़ गया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्के में इतने मशहूर आदमी, वो इतने मशहूर हो गए कि मक्का छोड़कर वो भी हबशा चले जाएं। तो रास्ते में एक जगह जाते जाते वो पहुंचे बरके गमात, कहा कि उस जगह पर जब पहुंचे तो अपने एक पुराने साथी जो मुशरिक थे इब्ने दुगन्ना, उनसे मुलाकात हुई। उनसे पूछा कि अबू बकर कहाँ जा रहे हो? बोला कि मक्के वाले सता रहे हैं, मैं सोच रहा हूं मैं हबशा चला जाऊं। तो बोला कि नहीं, आप जैसा आदमी मक्का छोड़कर नहीं जाएगा। वापस उसे मनवा कर क्या किया, फिर दोबारा मक्का बुला के लाया। तो इसीलिए कहते हैं अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ, कुरैश ने सताना बढ़ा दिया, तो यहां तक ये चीजें बढ़ गई कि एक बेवकूफ ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मट्टी डाल दिया। क्या डाला? सर पे मट्टी डाला। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, कल की वीडियो आपने देखी होगी, बेचारा बाप है, बीच में बच्ची है, और उधर आखिर में उसकी माया बीवी है, ले जा रहा है। उस फैमिली को ठहरा करके मुंह पे जबरदस्ती काला ये लगाए हैं, पूरे जिस्म पे कलर डाले हैं, जिसके बकेट पानी लाके वो जो बीच में बच्ची बैठी उसके सर पे डाल रहे हैं। हाँ, ये सब हम लोग आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों पर रहम करे जहां जहां काफिर इस किस्म का मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं। तो ऐसा ही सलूक मेरे नबी के साथ भी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने सर पर मिट्टी डाल दी, उसी मिट्टी के साथ नबी अपने घर पर आए, आपके सर पर मिट्टी पड़ी हुई थी। आपकी साहिबजादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, रोते हुए वो अपने बाप की मिट्टी को धो रही थी। बाप के सर पर जो मिट्टी पड़ी थी तो वो मिट्टी को धो रही थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को तसल्ली दे रहे थे, बेटी रो नहीं, हाँ, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा। और उन्होंने कहा कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे कुरैश ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन अबू तालिब के जाने के बाद उन्होंने ये काम किया। तो इस तरह पे दर पे मुसीबतों की वजह से उस साल का नाम क्या पड़ गया? गम का साल। आपने सुना ना, गम का साल क्यों रखा गया? एक अबू तालिब के इंतकाल की वजह से, दूसरा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल की वजह से। इसके बाद एक और, आप इसको गौर से सुने, इसलिए कि सीरत एक ऐसा, सीरत के माने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सीरतुन नबी जिसे, ये ऐसा टॉपिक है, सारी चीजें इसमें है, तफसीर भी इसमें है, और फिक्र भी इसमें है, और सारे अहकाम भी इसको समझ में आएंगे। सारे इस्लाम पर होने वाले एतराजात का जवाब भी आपको इसमें मिलेगा। कोई कह सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी शादियां की, तो आपके समझ में आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक कोई शादी नहीं की। जब तक उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, कोई शादी अल्लाह के नबी ने नहीं की। अब जब के कोई औरत घर में नहीं है, बच्चियां बिल्कुल सारी बच्चियां हैं, उनकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है, तो किसी ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी आप ऐसा करें कि सौदा बिन्ते ज़मा से शादी कर लें। सौदा बिन्ते ज़मा ये कोई कुंवारी औरत नहीं थी,
ان کے پہلے شوہر تھے، یہ دونوں حبشہ ہجرت کرنے کے لیے گئے تھے، اور واپسی میں یا وہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بیوہ تھی۔ تو ام المؤمنین دیکھیے کہتے ہیں کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس عورت کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا تھا اس عورت کا نام کیا تھا؟ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت سے کہا تھا کہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں اللہ کے نبی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس عورت کا نام کیا تھا؟ ہمارے پاس ہے، ہم نے پڑھا، ہاں، نفیسہ۔ کیا تھا نام؟ نفیسہ۔ وہ عورت نے پیغام لے کر گئی تھی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو دوسری شادی اللہ کے نبی نے کیوں کی؟ ہر شادی کے پیچھے ایک ریزن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کر لیا، ہر شادی کے پیچھے ریزن ہے۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر تھے ان کا نام سکران تھا، سکران بن عمرو۔ وہ بہت پہلے اسلام لائے تھے، لیکن حبشہ سے جب واپس آئے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، پھر شادی ہو گئی۔ یہ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس کے بعد چونکہ عمر بڑی ہو گئی تھی ان کی، تو بعد میں انہوں نے اپنی جو باری تھی، ٹرن تھا، انہوں نے دوسری بیوی کو دے دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگا دی تھی 2 دن اس بیوی کے پاس، 2 دن، تو ان کو ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی زوجیت سے محروم ہو جاؤں، تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہاں ایک بات انہوں نے کہی، انشاءاللہ ایک 10 منٹ کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ یہ جو آگے جو چیپٹر ہمارے ساتھ ہے، اب تک جو باتیں آپ نے سنی تقریباً ہم نے 169 پیجز ہم نے پڑھے ہیں۔ اس میں آپ نے سنا کہ کیسے کیسے مسلمانوں نے ظلم برداشت کیے، کیسے کیسے ان کو سزائیں دی گئیں، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ تو اس ظلم اور بربریت کو برداشت کرنے کا جو ان کے اندر مادہ تھا، جو قوت تھی، وہ کیسے پیدا ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پتہ نہیں آج ہم لوگ اچھی حالت میں ہیں، آئندہ حالات کیسے آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو اسی نہج پر تربیت دینا ضروری ہے کہ یہ ہر ظلم کا جواب دے سکیں، برداشت کر سکیں۔ ہم لوگ بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، خلق قرآن کے مسئلے میں، قرآن مخلوق ہے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اتنے کوڑے ان کی پیٹھ پر مارے گئے کہ اگر ہاتھی پر مارے جاتے تو ہاتھی چیخ اٹھتا تھا۔ ہم نے ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھا کہ قلعۃ المحبس یعنی جیل، ایک خلا میں ایک جیل بنایا گیا، وہاں ان کو رکھا گیا ٹھنڈ میں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ہم نے سنا کہ ان کے بچوں کو توپ سے بند کر اڑا دیا گیا، ایسا بھی ہوا۔ یہ ساری باتیں کہ مشکلیں جب زندگی میں آتی ہیں تو مشکلیں زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایمان اور کفر میں کافروں کی طرف سے آزمائش ایک حصہ ہے، لیکن اسے ہم برداشت کیسے کریں جب برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو۔ چلیے وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ ایک عقل مند آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگ دم بخود رہ جاتے ہیں، آخر وہ کیا ریزنز تھے؟ صحابہ کرام اتنا صبر کرتے تھے اور صحابہ کرام اتنے ثابت قدم رہتے تھے، اور اتنے ظلم کے باوجود کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گرم ریت پر لٹا دینا، لٹا کر گرم گرم پتھر رکھ دینا، حسیروں میں باندھ کر کے دھواں چھوڑنا، مار مار کے جسم لہو لہان کر دینا، اس کے باوجود صحابہ کرام ایک ہی بات بولتے تھے، اللہ ایک ہے، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ تو اس کے کیا اسباب تھے؟ تو انہوں نے سب سے پہلا سبب، فرسٹ ریزن یہ بتایا کہ سب سے پہلا اور اہم سبب یہ تھا کہ ایک اللہ ذات واحد پر ان کا ایمان تھا، وہ توحید پرست تھے۔ سمجھ میں آئی آپ؟
اگر جب تک ہم لوگ توحید میں پختے نہیں ہیں مشکلوں میں برداشت ہم نہیں کر سکتے. ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں صوفیہ بھی ہیں, قبر پرست بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں. ان لوگوں کے پاس اپنے اپنی چیزیں ہیں, کسی کے پاس چلہ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کیسی کیسی چیزیں ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں, اس کے اسماء میں اکتا نہیں مانیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے. تو توحید سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو ہر مشکل میں ثابت قدم رکھتی ہے. پہاڑوں سے بھی آپ ٹکرا جائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے. اسی لیے توحید میں مضبوط ہونا چاہیے. توحید میں مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ اللہ وہی میرا خالق ہے, مالک ہے, اسی کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں, اسی سے مانگتا ہوں, اسی کے لیے میرا نظر و نیاز ہے, کسی سے میں کوئی نہیں مانگتا, میری جھولی اسی سے بھرتی ہے. سحاء اللیل والنہار, رات دن اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے. کسی تعویذ سے, کسی ڈوری سے, کسی نیمبو سے مجھے خیر و برکت ملنے والی نہیں ہے, نہ بلائیں ٹلنے والی ہیں, نہ کوئی نظر سے بچاتی ہیں. صرف اللہ ہی اللہ. ہم اللہ ہی اللہ کہتے ہیں. یہ چیز صحابہ کرام کے اندر تھی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلی چیز جو توحید کی جو دولت ہے, آدمی اس کو اپنے دل میں اپنائے, بچوں کو سکھائے ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. دوسری چیز اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی نمونہ ہونا چاہیے, کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے. بچوں کے لیے بھی کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے. آج ہمارے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے طرح طرح کے آئیڈیل ہیں. پتہ نہیں, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میچ گراؤنڈ میں بھی اب آپس میں لڑائیاں ہو رہی. یہ ٹیم اسے چاہنے والے اسے مار رہے ہیں, اسے چاہنے جماعتوں میں, کرکٹ میچ میں, ہر جگہ لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ بنائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے ایک نمونہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, آپ جسمانی حیثیت سے بہت خوبصورت تھے, فزیکل طور پر اللہ کے نبی بڑے خوبصورت. نفسانی کمال, کریمانہ اخلاق, آپ کے اندر ایسے کیریکٹر تھے, ایسے اخلاق تھے, باعظمت کردار, شریفانہ عادات اور اطوار. آپ کی عادتیں بھی اچھی تھیں. غریبوں, بیواؤں, بے کسوں کے آپ خیال رکھتے تھے, جیسے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا. اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اب میری طرف, آپ کی طرف لوگ آنا بولے تو کیا کرنا, ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ لوگوں کو اپنا بنانا وہ تو کیا کرنا پڑتا؟ کچھ کسی کو کچھ کھلانا پڑتا, کسی کی کچھ چمچہ گیری کرنی پڑتی. بڑی مشکل سے لوگ آتے بھی ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں. تو لیکن آپ اگر اچھے اخلاق والے بن جائیں جیسے نبی نے بتایا ہے تو لوگ خود بخود آئیں گے, کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں, لوگ خود بخود آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز تھی, لوگ آپ پر جانے نچھاور کرتے تھے, اور اس لیے کہ آپ کے اندر وہ کمالات تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عفت, پاک دامنی, امانت داری, سچائی, صدق و صفا, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھر دی تھی. جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار قریش کے لوگ کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے. ڈائریکٹ نہیں آتے تھے, چھپ چھپ کر سنتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام کے 3 بڑے دشمن, اس میں ابو جہل بھی تھا, چھپ چھپ کر قرآن سن رہے تھے. تینوں کو معلوم نہیں, انہیں سنتا ہے اسے معلوم نہیں, انہیں سنتا ہے اسے معلوم نہیں. تو کہتے ہیں کہ ابو جہل سے دوسرے نے پوچھا, کیا بھائی تمہیں بھی قرآن سنتے ہیں نا چھپ چھپ کو؟ تو ابو جہل نے کہا, میں نے کیا سنا, میں نے کب سنا؟ ایسے اس نے کہا کہ اس نے سنا, قرآن سنا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا محمد سے کیا جھگڑا ہے معلوم؟ ہمارا جھگڑا کیا ہے, ہم نے اور بنو عبد مناف نے, ابو جہل کا خاندان الگ, اب بنو عبد مناف کا خاندان الگ, عبد مناف کا خاندان, ہمارے میں ان لوگوں میں
رسا کشی ہوئی، ہمیں پہلے کی تمہیں پہلے کی. کیا کیا ہوا؟ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، وہ خاندان والے غریبوں کو کھانا کھلائے، ہمیں بھی کھلائے. برابر ہوگی کہ ایسا ہوتا خاندانوں میں؟ ہاں، وہ کھلائے، برابر ہو گیا. اچھا، باہر سے آنے والے مسافر کسی کی سواری گم ہو گئی تو انہوں نے سواریاں دی تو ہم نے بھی سواریاں دی، یا بھی بات ختم ہو گئی. لوگوں کو انہوں نے بہت سارے عطیات دیے، چندے دیے، ہم نے بھی دیے، بات برابر ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں برابر سرابر ہو گئے تو اب بنو عبد مناف کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب ہمارے خاندان میں نبی ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو ہم پیچھے ہو گئے. تو اسی لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے ہیں، محمد نے جو دین لایا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. دیکھا خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے انہوں نے حق کا انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہم نے بہت ساری باتیں سنی کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، لیکن کافروں کو بھی یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہوا؟ ہمارے بچے، آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہوا؟ وہ بول سکتے ہیں؟ ہاں، ماشاء اللہ. ایک بات انہوں نے کیا کہ صحیفہ جو کعبے میں تھا دیمک کھا لیا ہے، نبی کو اللہ نے بتایا تو وہ سچ کہا. اور ایک اچھا ذیشان بھائی آپ بولیے نا. ہاں، عتیبہ ابو لہب کے بیٹے کو بددعا دیا، اللہ کے نبی نے تو شیر اس کو کھا لیا. اب کافروں کو یقین ہو گیا کہ نبی جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہو کر رہے گا. اس سے بھی بڑھ کر ایک بات تھی کہ امیہ بن خلف جو اسلام کا دشمن تھا، اس کے ایک دوست تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو وہ مدینے کے تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ مسلمانوں نے کہا کہ صحابہ تمہیں مار دیں گے. امیہ بن خلف جو مکے کا بڑا کافر سردار تھا، وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ کی جان لے لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، میں تم کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن بار بار اس نے کہا امیہ بن خلف نے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم مجھے نہیں، میں تمہیں قتل کروں گا. ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اس کے بعد جنگ احد کے روز اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، بار بار آگے بڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا ایک نیزہ لیا، اس کی طرف پھینکا تو وہ پورا ڈریس پہنا ہوا تھا لوہے کا، یا رتی خالی تھا. تو یہاں صرف کیا ہوا، اسے اس نیزے سے خراش آئی. خراش کو کیا بولیں گے؟ اسکریچ آیا. ہاں، اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا اسے، صرف اس خراش کو لے کر گدھے کی طرح چیخنے لگا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا. تو اسی لیے کہتے ہیں تو، اور لوگوں نے اسے بولا ارے کہاں قتل ہوا بھائی، تو کچھ نہیں ہوا تجھے، صرف یہاں خالی خراش آئی. سو بولا کہ ارے اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے مکے میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میری جان نکل جاتی. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، آگے ہم اس کو کہیں گے. کہ آج کے اس درس میں دو عوامل، دو ریزن، دو اسباب ہم نے پڑھے ہیں کہ صحابہ کرام جو ان مصیبتوں کے خلاف صبر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، وہ کیا چیز ان کے اندر تھی جو ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. تو دو چیزوں میں پہلی چیز کیا تھی؟ توحید. یاد کر لینا اس کو.
इसको याद कर लेना, अपनाने की कोशिश करना। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाना। नमूना कब बनाएंगे? जब उनके बारे में जानेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सीखेंगे, आप उनकी जिंदगी मालूम होगी, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब और रोज थे, उसी जानने के लिए हम बैठे हैं। 2 ही बातें हम मुकम्मल कर चुके हैं, इंशाअल्लाह कल कुछ और बातें हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।